کہ سیاسی طور پر ہمیں سیاسی لیڈران خوب الجھا کر کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی 3 طلاق، کبھی لو جہاد، اور کبھی کیا کہتے ہیں مختلف مسائل میں الجھا کر ہم قرآن و حدیث سے بھی ہمارے عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو منحرف کر کے دور لے جا کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیٹی بچاؤ اور بہو لاؤ، یعنی اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، مسلمانوں کی بیٹیوں کو لا کے بہو بناؤ۔ کبھی لب جہاد کے نام، کبھی تھوک جہاد، کبھی بزنس جہاد، کبھی لینڈ جہاد، کبھی کچھ جہاد، کبھی کچھ بے گناہ لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے۔ گو کشی، آتنکوادیت کا الزام لگا کر کے گوشت گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر خنزیر کے، گائے کے گوشت پھینک کر، ٹوپیاں پہن کر، داڑیاں پہن کر، اپنے عورتوں کو نقاب پہنا کر کے، جرائم کروا کر، بھیک منگوا کر، اور اس طرح سے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھلم کھلا قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ ایک مسلم لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ کسی غیر مسلم لڑکی کی شادی کسی مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح تعلیم آج ہمارے بہت ساری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اور سمجھ رہی کہ ہم جنت، ہم جو ہے ہمیں لڑکا مل گیا، شادی ہو گئی بس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی لاشیں گٹر میں پڑی ہیں، اس کی لاشیں کھیتوں میں پڑی ہیں، اس کی لاشیں پل کے نیچے پڑی ہیں، اس کی لاشیں کسی پارک میں پڑی ہیں، اس کو کسی ایسڈ کے ذریعے جلا دیا جاتا ہے، آگ کے ذریعے جلا جاتا ہے، اس کے شرمگاہوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے سینے کو چیر دیا جاتا ہے، مختلف انداز سے اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، سگریٹوں سے جلا کر روتی ہیں، بلبلاتی ہیں ادھر ادھر چند مہینے رہ کر کے، اور پھر وہ انہیں طلاق دے کر کے ادھر سے ادھر بھاگ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج آپ کی خدمت میں سماج اور معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انتہائی اہم اور انتہائی ہارٹ موضوع ہے، آپ اسے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے مسلمانوں بیٹی بچاؤ۔ آپ نے یہ نعرے بھارت میں سنے ہیں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں اپنے کمیونٹی سے، اپنے مسلم بھائیوں سے خاص طور سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ دیں، بیٹیوں کو بچائیں بھیڑیوں سے، درندوں سے، اور بیٹیوں کو بچائیں وقت کے حالات، وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے اور ظالموں سے اپنی بیٹیوں کو بچائیں، کیونکہ وہ ہوس کا، درندگی کا شکار نہ ہو جائیں، اور دین اسلام کی رحمت اور رافت اور شفقت اور محبت کے اس چھاؤں سے دور ہو کر کفر اور ظلم کی اور شرک کی ناپاک نالیوں میں اور گندگیوں میں اور ضلالت کی گمراہ راتوں میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے رہیں اور جہنم کا وہ شکار نہ ہو سکیں۔ تو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، جس میں بیٹیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، خود کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، سب کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ اس لیے جہنم سے بچاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے اور فضل و کرم ہے، اور بہت زیادہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں ان کا مطیع اور فرمانبردار بننے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اللہ وحدہ لا شریک کا پوری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات و خواتین، آج ہم اپنے ملک اور وطن عزیز میں اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، اور حالات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بات کھل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارا مسلم سماج، ہمارا معاشرہ نت نئے مشکلات اور دشواریوں اور پریشانیوں سے اور مصائب سے دوچار ہے۔ سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اکنامک طور پر بھی، اور کیا کہتے ہیں تعلیمی طور پر بھی، ایجوکیشن میں بھی، صحت میں بھی، ہر جگہ ہم مختلف مسائل کے شکار ہیں، اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہمیں سیاسی لیڈران خوب الجھا کر کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی 3 طلاق، کبھی لو جہاد، اور کبھی کیا کہتے ہیں مختلف مسائل میں الجھا کر
اور ہم قرآن و حدیث سے بھی ہمارے عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو منحرف کر کے دور لے جا کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی مذہب کے نام پر، کبھی مندر اور مسجد کی لڑائی کے اندر اختلافات کو اور انتشار کو ہوا دیتے ہیں. چند شرپسند عناصر ہیں، چند فرقہ پرست قوتیں ہیں، چند لوگ ہیں اس طرح کے. کبھی لب جہاد کے نام، کبھی تھوک جہاد، کبھی بزنس جہاد، کبھی لینڈ جہاد، کبھی کچھ جہاد، کبھی کچھ. بے گناہ لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے. گو کشی، آتنکوادیت کا الزام لگا کر کے گوشت گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر خنزیر کے، گائے کے گوشت پھینک کر، ٹوپیاں پہن کر، داڑیاں پہن کر، اپنی عورتوں کو نقاب پہنا کر کے، جرائم کروا کر، بھیک منگوا کر، اور اس طرح سے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دھرم پریورتن ہو رہا ہے تو یہ فلاں ہو رہا ہے، تو اس گھر میں گائے کا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اس کا فلاں کا گوشت. یہ درجنوں مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر، معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر، سائیکولوجک طور پر پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں مبتلا کر کے ان کے جو اصل مقاصد ہیں ان سے دور کر کے، ان کے مال کو، ان کی دولتوں کو، ان کی پراپرٹی کو بلڈوزر کے ذریعے ان کے تجارتوں کو خراب کر کے، ان کے اوپر مقدمے لاد کر، خوش ضمیر فروش، خوش نام نہاد مسلمانوں کو خرید کر خود مسلمانوں کے خلاف ان کے بزنس کو، ان کی تجارتوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے. ہمارے ہمارے متعلق مخالف دشمن بڑی تیزی کے ساتھ، مکمل پلاننگ کے ساتھ اس میدان میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، محض تماشائی مورتی بنے ہوئے ہیں، جو وقت کا ہمارے لیے بہت بڑا یہ المیہ ہے. آخر مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ کیا انہیں دین کا درد نہیں؟ کیا انہیں دین کی حفاظت کا حکم نہیں دیا گیا؟ کیا ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اس وقت کہاں تھے جب دین رسول کے اوپر کیچڑ اچھالے جا رہے تھے، جب دین اور شریعت پر حملہ کیا جا رہا تھا؟ کیا یہ سارے سوالات کفار سے ہوں گے یا پھر مسلمانوں سے بھی ہوں گے؟ اگر یہ سوالات وہ یقیناً مسلمانوں سے ہونے ہیں تو اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، کیوں نہیں لیتے؟ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ اور سنو، بیدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھو، جذبات میں اندھے بن جاؤ اور وہ حرکتیں کرنے لگو جو شیطان جسے دیکھ کر کے شرما جائے. ہرگز نہیں. ہوش میں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ہوش میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو امن و شانتی کی طرف کس طرح کیسے لے جا سکتے ہیں، کیسے ہمارے دیش کے اندر انتی پیدا ہو سکتی ہے، کیسے ہم اپنے وطن کی، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اس وطن عزیز کیسے خدمت کریں، اپنی عزت و آبرو، اپنی بیٹیوں کو کیسے بچائیں، سب کیسے سکون و چین سے رہیں، اور سارے دیش کے باسی کیسے آرام سے اور چین کی نیند اور سکون کی نیند سوئیں. یہ سوچ بچار کرنا اور پھر پلاننگ کرنا، پھر اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا ہے. موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، کفر کی طرف تیزی کے ساتھ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. موجودہ دور میں ارتداد کہتے ہیں، ارتداد فتنہ، ارتداد کا فتنہ یعنی دھرم پریورتن، یعنی اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا دھرم اختیار کرنا. یہ بڑی تیزی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ گمراہ کیا جا رہا ہے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا جاہل گاؤں میں بیچارے غریب اور مسلمانوں کو. درجنوں مسلم خواتین، لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. انگلش اخبار انڈین ایکسپریس کی جو ہے رپورٹ، یہ 2017 کی 12 دسمبر 2017 پہلی تاریخ 2017 کی رپورٹ کے مطابق، ایک جماعت جو ہندوستان میں فرقہ پرست جماعت RSS ہے، اس کی ایک متعصب اور متشدد جماعت جو ہے، سب جانتے ہیں اس کی کئی شاخائیں ہیں، ان تمام شاخائیں سب الکفر ملت واحدہ، ایک ہی ہیں. انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، ہندو جاگرن منچ کے نامی جماعت نے، صرف 6 ماہ کے اندر 2100 مسلم لڑکیوں کی شادی ہندو لڑکوں کے ساتھ کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ہم. یہ ہندو جاگرن منچ کا اعلان تھا، اور اس تحریک کا نام تھا بیٹی بچاؤ اور بہو لاؤ. بیٹی بچاؤ اور بہو لاؤ، یعنی اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، مسلمانوں کی بیٹیوں کو لاگے بہو بناؤ. لہذا یہ اس تحریک کو بنا کر کتنا کامیاب ہوئے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی پلاننگ کے تحت ہندوستان کے اکثر صوبے، اس میں سر فہرست اتر پردیش، بہار، کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا اور تلنگانہ، حیدرآباد، گجرات، ہریانہ، مہاراشٹر وغیرہ وغیرہ، خواتین اسلام تیزی کے ساتھ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، شرم و ندامت سے ہم اپنے سر کو جھکائے ہوئے، بے ضمیری کا بوجھ اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے
شانے پر اٹھائے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خواتین اسلام کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، کیا کہیں ہم، تیزی کے ساتھ یہ مرتد ہو رہی ہیں اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں سے کورٹ کے اندر جا کر کے میرج کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی اس کا سبب ڈھونڈیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہم خود ہیں۔ جہیز کی لعنتیں ہم نے اپنے گردنوں میں ڈالی، شادیوں کو ہم نے مہنگا کر دیا، زنا کو ہم نے آسان کر دیا، اور زنا کاری تو کوڑیوں میں ہو رہی ہے، لیکن شادیاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہو رہے ہیں۔ غیرت سے ڈوب مرو مسلمانوں، اللہ کی قسم انتہائی بے حیائی بے غیرتی ہے کہ تم جہیز کے نام پر قوم کو لوٹ رہے ہو، تم ڈکیت ہو، تم ڈاکو ہو، جو حرام ہے اسلام کے اندر۔ اپنی بیٹیوں کو تمہیں اپنے جائیداد میں حصہ دینا ہے، تمہیں اپنی پراپرٹی میں وراثت میں حصہ دینا ہے، یہ تمہارا اسلام کہتا ہے، اور تم نے انہیں جہیز کی لعنتوں کے اندر ڈال کر بارات کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، کھانے برباد کرتے ہو اور فخر کرتے ہو اور گانے بجانے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں کبھی بات کروں گا۔ آج اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری غریب بیٹیاں بیٹھ کے غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے آج میں جو بتا رہا ہوں، یہ ایک بات اچھی طرح سے یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ جو مسلمان، یہ جو لڑکیاں یا غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی، کیا یہ اس کی کیا حقیقت ہے اسلام کے اندر؟ تو سنیں، ناجائز طور پر جائز کسی کی بھی بہو بیٹی کسی بھی دھرم کی، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلم کھلا قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ ایک مسلم لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ کسی غیر مسلم لڑکی کی شادی کسی مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح تعلیم ہے، نہ مسلم لڑکی کی غیر مسلم لڑکے سے اور نہ ہی کسی غیر مسلم لڑکی کی شادی کسی مسلم لڑکے سے ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ حرام ہے۔ اور لڑکے ہمارے مسلمانوں، لڑکوں لڑکیوں، اللہ سے ڈرو۔ قیامت کے دن تمہیں مرنا، ایک دن مر کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے قیامت کے دن۔ سنو اللہ اپنے رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا فرمان، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو شرک والی، مشرک والی، کافر والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک عورت سے اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں وہ جو مسلمان جو لونڈی جو آزاد عورت ہے وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، خوبصورت ہو۔ اسی طرح مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی لڑکیوں کو، مومنہ عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ مشرک مرد مومن نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، بھاتا ہو۔ اور سنو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کہتا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت اور معافی کی طرف اپنے حکم سے بلا رہا ہے۔ اور یہ باتیں اللہ کھول لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے، بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تمام تفاسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، متفقہ فیصلہ اور حتمی حکم یہ ہوا ہے کہ کافر مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کافرہ عورت کا نکاح کسی مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا کھلم کھلا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، جسے دل سے قبول کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی ایک گوشہ باقی رہ جاتا ہے کہ آئیے ان مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے بہت ساری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں لڑکا مل گیا، شادی ہو گئی بس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی لاشیں گٹر میں پڑی ہیں، اس کی لاشیں کھیتوں میں پڑی ہیں، اس کی لاشیں پل کے نیچے پڑی ہیں، اس کی لاشیں کسی پارک میں پڑی ہیں، اس کو کسی ایسڈ کے ذریعے جلا دیا جاتا ہے، آگ کے ذریعے جلا جاتا ہے، اس کے شرمگاہوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے سینے کو چیر دیا جاتا ہے، مختلف انداز سے اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، سگریٹوں سے جلا کر روتی ہیں، بلبلاتی ہیں ادھر ادھر چند مہینے رہ کر کے، اور پھر وہ انہیں طلاق دے کر کے ادھر سے ادھر بھاگ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس ماحول کو جو آج چاروں طرف کفر دندناتا ہوا پھر رہا ہے؟ ان کو کوئی ہتھکڑیاں نہیں لگ رہی، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا، ان کے اوپر کوئی بلڈوزر نہیں چل رہا، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہیں۔ اور تمہاری بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور نچوایا جا رہا ہے، اور تم ہو کہ خواب خرگوش کی نیند لیے بیٹھے ہو۔ آئیے
کچھ تدابیر میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ وہ تدابیر ہیں کہ انشاءاللہ ان کی روشنی میں کسی حد تک آپ بچنے اور بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. نمبر ایک، ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں. گھر کے ہر فرد کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک قرآن کی تعلیم دیں، انہیں نماز کی تعلیم دیں. بوڑھے ہوں، مرد ہوں، اور سب کو نماز کا پابند بنائیں. مردوں کو مسجد میں، عورتوں کو گھر کے اندر باقاعدہ باجماعت نماز پڑھوائیں. قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے موقع فراہم کریں. بھلے وہ کالج میں اور کہیں بھی پڑھتے ہوں، لیکن گھر کے اندر مدرسہ یا مکتب جا کر علم حاصل کریں. ممکن نہیں ہے تو کم از کم 1-2 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے کسی عالم دین کو، کسی اچھے صحیح العقیدہ آدمی کو اپنے گھر پر بلا کر قرآن کی تعلیم لیں، مسائل سیکھیں، احکام سیکھیں، عقائد سیکھیں، اور ضروری مسائل کے ساتھ دریافت کریں، سوالات کریں، اور اس پر خود بھی عمل کریں اور گھر کے ہر فرد کو عمل کرنے کو کہیں. اسی طرح سے والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو آزاد نہ چھوڑیں، بلکہ ہر ممکن حد تک اس کی نگرانی کرتے رہیں اور انہیں دوست اور سہیلی کی طرف توجہ نہ دینے کی نصیحت کرتے رہیں. اسی طرح سے نمبر 3، اپنے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل وغیرہ، فیس بک، واٹس ایپ، یہ پابندی لگا دیں. ہرگز انہیں ان سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتائیں. اسی طرح بڑے بڑے جلسے اور جلوس کو چھوڑ کر گھر کے اندر دعوت و تبلیغ کا اخلاص کے ساتھ کام کریں. دین و شریعت کا پیغام ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں. اسی طرح نمبر 5، بچیوں کی وقت پر شادی کر دی جائے. اس طرح کے واقعات اکثر انہی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے. اس لیے اے مسلمانوں، جوان ہو گئی لڑکیاں تو ان کی شادیاں کروا دو. اللہ کے لیے میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کے واسطے آپ بچیوں کا نکاح وقت پر کر دیں، تاخیر نہ کریں. اللہ خدا نخواستہ آپ کی لڑکی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس کا جواب اللہ کے بارگاہ میں آپ کو دینا ہوگا. نمبر 6، جہیز کی لالچ کو ختم کر دیا جائے. جہیز ختم کرو، بند کرو یہ ناٹک، یہ کفر، یہ حرام ہے. شادی میں تاخیر ہوتی ہے. اپنے علاقے میں ذمہ داران حضرات ایک تنظیم قائم کریں اور پھر اس کے ذریعے ایک جٹ ہو کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ جہیز کی لالچ جڑ سے ختم ہو جائے. اسی طرح جس طرح ہمارے اسلامی ادارے ہیں، اسی طرح سے جگہ جگہ مکاتب کھولے جائیں تاکہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر کے ناخواندگی کو کم کیا جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، پڑھایا جائے. ہمارے بچیاں اور بچے کفار کے اسکول اور کالجز میں مخلوط تعلیم حاصل کرنے بجائے ہمیں اپنے صدقات اور زکوٰۃ خرچ کر کر کے کالجز بنائیں، اسکولز بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، تاکہ ہم انہیں اپنے مختلف علوم و فنون کے زیوروں سے اپنے بچیوں کو آراستہ و پیراستہ کر سکیں. میرے عزیزو، اس جلدی میں یہ چند احتیاطی تدابیر اور طریقے ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس میسج کو، اس پیغام کو سبسکرائب کر کے اسے ریڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں اور اسے لوگوں تک، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور اس اجر میں، اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوں. یہ دین کا پیغام ہے، یہ دین کی دعوت ہے. اور سبسکرائب کر کے اور ہمارے ویڈیو چینل پہ جا کر کے آپ اور بھی اس طرح کے موضوعات، اصلاحانہ مصلحانہ موضوعات کو دیکھ کر کے اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں. اللہ آپ کو خیر و بھلائی عطا فرمائے. ہمارے بال بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. مسلمانوں، بیٹیوں کو بچاؤ، دین پڑھاؤ اور ان کی حفاظت، ورنہ ہمیں اللہ کی خدمت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی آل اولاد کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.